गई थी, پھر جو ہے پہلے مسلمانوں کے پاس تھی، پھر وہ عیسائیوں کے پاس چلی گئی. یہ ان کے زمانے کے بعد کی بات ہے. آزاد کس نے کرایا اس کو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج میں کون بندے تھے بھرتی؟ یہ ان کے شاگرد تھے زیادہ تر، ان کے اور امام غزالی کے. آج بھی آپ ہسٹری پڑھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا عبد القادر جیلانی کے جو شاگرد مریدین، یہ لوگ جہاد کر کے انہوں نے مسجد اقصی آزاد کرائی ہے. یہ ہمارے جیسے دو گنے نہیں، دوسرے جو صرف باتیں کرنے والے اور یہ غلط ہو گیا وہ ہو گیا. تو سلطان صلاح الدین یہ بھی خود سیدنا عبد القادر جیلانی کا فالوور تھا. کیونکہ ہم تو سنتے وہ بادشاہ تو وہ تھے، لیکن ولی بھی تھے. لیکن وہ کہاں سے انہوں نے حاصل کی؟ ان ہستیوں سے. آج میں آپ غریب بندے ہیں، ہمارے بھی اکاؤنٹوں میں 10,000 کرونا ہوگا، کسی کی کوئی جائیداد ہوگی. وہ بادشاہ بندہ مر رہا ہے، بادشاہ ہے کتنے زمینوں کا، کفن کے لیے پیسے نہیں اس کے پاس، اس کے خزانے میں، اس کے پرسنل بینک اکاؤنٹ میں کفن کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پیسے نہیں. فوت ہو گئی، اب کہاں؟ وہ کسی نے دیے. تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ باطن میں تبدیل. ہمارے ہاں کوئی تھوڑا سا چپڑاسی لگ جاتا ہے، وہ بھی جیبیں بھر رہا ہے. یہ حضور غوث پاک کا فیض تھا جو ان کے پاس، یعنی ان کی تربیت تھی کہ یہ اپنا یہ. اور ان کے مریدین، انہوں نے مدرسے 10,000 مدرسہ بنایا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں بندوں کی تربیت ہوئی، وہ بندوں کو ترغیب دی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ایسے نہیں کہ آج صبح اٹھے اور جا کے مسجد اقصی لے لی. 20 سال 25 سال 100 سال وہ عرصہ لگا دوبارہ مسجد لینے کے لیے. 20 سال تو ان کے لگے جنگیں اور یہ چیز. تو ایسے نہیں ہوتا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا ڈمکان ہو گیا. تو یہ تربیت کا وہ پھر ٹائم لگتا ہے بندوں کو پیدا ہونے، بہادر بننے، علم آتے، یہ چیزیں. تو قومیں جو ہیں بعض دفعہ صدیاں لگتی ہیں ان کو مٹنے میں بھی اور بننے میں بھی صدیاں لگتی ہیں. 10-20 سال کی بات تو نہیں ہوتی، 5 سال یہ کر لو وہ کر لو. تو کل بھی میں پچھلے دنوں میں عرض کی تھی کہ یہ دیکھیں، یہ ایک پلیٹ ہے، یہ میرے پاس ہے. اسی طرح ایک زمین ہے، بہت بڑی زمین. یہ کون سی زمین؟ یہ ہماری، جس میں افریقہ ہے، جس میں امریکہ ہے، جس میں یورپ ہے، جس میں فلسطین ہے، جس میں مصر ہے، جس میں آسٹریلیا ہے. ہر ملک پر کون حکمران ہے؟ آسٹریلیا کا پرائم منسٹر مختلف ہے، افریقہ کا پریزیڈنٹ مختلف ہے، موراکو کا مختلف ہے، پاکستان کا مختلف ہے، فلسطین کا مختلف ہے، اسرائیل کا ان کا اپنا ہے، اسی طرح جو ہے امریکہ کا اپنا ہے، انڈیا کا اپنا ہے. آپ کہیں گے ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اختیار نہیں. تو نبی علیہ السلام نے صاف فرما دی. سر لوگ پوچھتے جی ہم کیا کریں؟ آپ علیہ السلام ہدایت دے کے فرمایا کہ بڑی کلیئر ہدایت ہے. 3 باتیں ہیں. من رعا منکم منکرا، کوئی بھی تم میں سے جب برائی ظلم ہوتا دیکھے، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت استعمال کرے. لیکن اب کلیئر گائیڈ لائن، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، آپ کے پاس ڈپلومیٹک پاور ہے، کوئی اثر رسوخ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، تو آپ اس کے ذریعے آپ اس کی مدد کریں مظلوم کی. اب یہ نہیں ہے کہ مظلوم، اب مثال کے طور پر فلسطینی مظلوم ہے، اور جہاں بھی مظلوم ہو وہاں مسلمان ذمہ دار ہے اس کی مدد کرنے کا، چاہے وہ کافر ہی اپنی حکومت والے کیوں نہ ظلم کر رہے ہیں. مظلوم کا ہم نے ساتھ دینا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے میں آپ نہیں ہے، یہ امت محمدیہ ہے، یہ انسانیت ہے. ظلم سب کے ساتھ ظلم ہے. یہ بچوں والی بات ہے. وہ اچھا جی حماس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ اسرائیل بھائی جو ظلم کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے. وہ